عزیز طلباء، پیچھے ہم نے پڑھا تھا مضارع کو بنانے کا طریقہ۔ آج والے سبق کے ہم پڑھیں گے، کچھ فائدے پڑھیں گے اور اس کے بعد نفی تقید اور نفی جہد کو پڑھیں گے۔ نفی تقید اور نفی جہد کو بنانے سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے۔ حروف کی ہیں دو قسمیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ حروف ناصبہ یہ ہیں ان، لن، کہ، زن، اور حروف جازمہ یہ ہیں لم، لما، لام امر، لا اناج، ان شرطیہ۔ حروف ناصبہ عمل یہ کرتا ہے کہ وہ مضارع کے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان کو نصب دیتے ہیں، 7 صیغے جن کے آخر نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دیتے، باقی 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ اور حروف جازمہ یہ عمل یہ کرتے ہیں مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتے ہیں ان کو جزم دیتے ہیں، جن 7 صیغے نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دیتے ہیں، باقی 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ اب جب فائدہ سمجھ میں آ گیا تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل 6 اسم۔ 6 فعل پڑھے تھے، ماضی، مضارع، نفی تقید۔ ماضی مضارع ہم نے پڑھ لیا، اب نفی تقید کو بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ اس کو بناتے ہیں مضارع سے۔ مضارع کا صیغہ ہمارے پاس یضرب، یضرب ہے، تو اس کے شروع میں ہم لام نون لگا دیں گے۔ یہ لام نون لگا دیا تو یہ عمل یہ کرے گا مضارع کی 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان کو فتح دے دے گا، تو یہ بن جائے گا لن یضربا، اور نون اعرابی کو گرا دے گا، لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ ان کے آخر میں نون مبنی ہے، تو نون مبنی اپنی جگہ چھوڑتا نہیں، وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ اور اس کے مجہول کو بناتے ہیں مضارع مجہول سے۔ مضارع مجہول کا صیغہ ہے یضرب، تو ہم شروع میں لام نون لگا دیں گے۔ عمل یہ کریں گے مضارع کے وہی 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان کو فتح دے دیں گے، جن 7 صیغے نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دیں گے، باقی 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کریں گے، تو یہاں پر ہم کیا کر دیں گے، نصب دے دیں گے، بن جائے گا یضرب سے لن یضربا۔ بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے نفی جہد بلند جازمہ کو بنانے کا طریقہ۔ نفی جہد بلند جازمہ کو بناتے ہیں مضارع معروف سے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لم لگا دیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہمارے پاس یضرب، شروع میں لم لگا دیا۔ اب لم حروف جازمہ میں ایسے لم، لما، تو یہ آخر میں کیا کرے گا، جازمہ جزم دینے والے کو کہتے ہیں، تو یہ جزم دے گا مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان کو جزم دے گا، جن 7 صیغے نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دے گا، باقی 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضرب، یوں پڑھیں گے گردان۔ اور مجہول شروع میں لام لگا دیں گے، مضارع مجہول سے بنائیں گے، شروع میں لام لگا دیں گے، وہی عمل کرے گا مضارع کے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان کو جزم دے گا، 7 صیغے نون اعرابی گرا، باقی 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ بن جائے گا لم یضرب سے لم یضرب، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب۔ یہ تو نفی جات کا بالکل آسان طریقہ تھا بنانے کا، ہم نے پڑھ لیا۔ آگے ہے امر۔ امر کی ہیں 2 قسمیں، امر معروف، امر مجہول۔ امر معروف جس کا فاعل معلوم ہو، امر مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ امر معروف کے 8 صیغے آتے ہیں، وہ آتے تو کوئی 14 ہیں لیکن 6 جو امر حاضر کے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، اور جو غائب کے ہیں اور 2 متکلم کے ان کا بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ تو علیحدہ طریقہ سب سے پہلے ہم امر حاضر معروف کو بناتے ہیں، یا پہلے امر غیر معروف کو بنا لیتے ہیں۔ بناتے ہیں مضارع سے۔ مضارع کا صیغہ ہے یضرب، شروع میں لام امر مکسور لگا دیں گے، عمل یہ کرے گا مضارع کے 5 صیغے کا ضمہ آتا ہے ان کو جزم دے دے گا، انسان نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دے گا، باقی 2 صیغوں میں کوئی نہیں کرتا۔ یضرب سے لیضرب بن جائے گا، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضرب۔ ہاں اگر لام امر سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو لام امر اس وقت ساکن پڑھا جائے گا، لام امر اس وقت کیا پڑھا جائے گا، ساکن پڑھا جائے گا۔ یضرب سے لیضرب، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضرب، لیضرب، لنضرب۔ یہ 8 صیغے آئیں گے، 2 متکلم کے، 6 غائب کے۔ جو اس کے حاضر کیا نا ان کے بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، ان کو بعد میں بناتے ہیں۔ یہ مجہول، اور جو اس کا مجہول ہے اس کے 14، جیسے مضارع کے 14 صیغے آتے ویسے اس کے آئیں گے، لیکن کیا کریں گے، لام امر امر کرے گا
کہ آخر میں جو ان کے ضمہ تھا ان کو جزم دے گا، ساسے دن کے آخر میں انہوں نے رب کیا تھا ان کو گرا دے گا، باقی دوسری میں کوئی عمل نہیں کرے گا. تو یضرب سے لیضرب بن جائے گا. لیضرب 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 لتضرب لتضرب لیضربنا لتضرب 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 لتضربنا لأضرب لنصرب. یہ امر مجرور کی قطع آ جائے گی مکمل. اگر آگے ہم نے جو بنانا ہے وہ ہے امر حاضر. امر کی ہے دو قسمیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، امر معروف امر مجہول. پھر امر معروف کی دو قسمیں پڑھی تھی، امر غیر معروف امر حاضر معروف. اب ہم امر حاضر معروف کو بناتے ہیں مضارع حاضر معروف کے. مضارع حاضر معروف کا صیغہ ہے تضریب وہ ہمارے پاس. تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں گے. تضریب ہے نا ہمارے پاس، تضریب علامت مضارع کو گرا دیں گے. اب ان کلمہ کو دیکھیں گے، مفتوح ہے مکسور ہے مضموم ہے. اگر مفتوح یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیں گے اور آخر میں دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں. اگر آخر میں حرف علت ہے تو حذف کر دیں گے، نہیں ہے تو ساکن کر دیں گے آخری حرف کو. یہ تضریب سے اضرب بن جائے گا. اضرب تفتح سے تفتح سے افتح بن جائے گا. افتح. اور اگر حرف علت ہو اس کی مثال جیسے تخشا سے اخشا. اور اگر این کلمہ مضموم ہو تو شعر میں حمزہ وصلی مضموم لگائیں گے، جیسے تن سورو سے انصر بن جائے گا. اور اگر فا کلمہ متحرک ہو پھر این کلمہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آخر میں دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں. اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، نہیں ہے تو آخر کو ساکن. جیسے تائید سے عید. اب تا کو گرا دیا تو یہ کیا بن جائے گا، عید بن جائے گا، یہ امر بن جائے گا. اور اگر حرف علت تو آخر میں اس کو گرا دیں گے، جیسے تقی سے تقی ہے نا تو آخر میں حرف علت بھی ہے، شروع میں تا بھی ہے، تا بھی گر جائے گی حرف علت بھی گر جائے گا، پیچھے اکیلا کاف بچ جائے گا کی. تو یہ ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ، بڑا ہی آسان ہے. اس کے علاوہ آگے تثنیہ کے صیغے بنانے کا طریقہ ہے. اب ہم تثنیہ کا غیر مذکر حاضر پھر امر حاضر کا ہم نے بنانے کا طریقہ. باقی تثنیہ کے صیغے غیر مذکر حاضر کے آخر میری علامت تثنیہ کے لگا دیں گے. جس چاہتا ہے میرا مقبول فتح و فتح دے دیں گے، بن جائے گا اضرب سے اضربا. جمع مذکر حاضر کو بناتے ہیں غیر مذکر حاضر سے، وہ علامہ جمع کی لگا دیں گے. وہ چاہتا ہے میرا مقبول ضمہ ہو تو ضمہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے اضرب سے اضربو بن جائے گا. غیر مؤنث حاضر کو بناتے ہیں غیر مذکر حاضر سے، یا علامت غیر مؤنث حاضر کی لگا دیں گے، یا چاہتی ہے میرا مقبول کسرہ ہو تو کسرہ دے دیں گے، بن جائے اضرب سے اضربی. تسنیہ مؤنث حاضر کو بناتے ہیں غیر مؤنث حاضر سے بھی بنا سکتے ہیں، غیر مذکر حاضر سے آسان. غیر مذکر حاضر سے الف علامت تسنیہ کی لگا دیں گے، الف چاہتا ہے میرا مقبول فتح و فتح دے دیں گے، بن اضرب سے اضربا. جمع مؤنث حاضر کو بناتے ہیں غیر مذکر حاضر سے بھی غیر مؤنث حاضر دونوں سے بنا سکتے ہیں، لیکن بنائیں گے غیر مذکر حاضر سے آسان ہے. نون مفتوح علامت جمع کے لگا دیں گے اور ماقبل ساکن ہو کر دیں گے، کو پہلے سے ساکن موجود ہے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بن جائے اضرب سے اضربنا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس کو غور سے پڑھیں، امر حاضر بنانے کا طریقہ بھی ہے. اور اس کو اگر ہمارا سبق آج کا آپ کو پسند ہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں.